مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں, اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی, میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی, میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی, آپ پیسوں کی بات نہ کریں. حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے, اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں, بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے, مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی. میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے, جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی. یہ صحابہ کا یقین تھا. بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے, سورہ یاسین پڑھے, عصر کے بعد پڑھے, ان کو اچھے رشتے آئیں گے. قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, تعویذ لینا چاہتے ہیں, تعویذ لینا چاہتے ہیں, وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ, قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے. دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں, نہیں روئیں گے بچے. نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام نہیں, سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ, اور بابا فرید جیسا اللہ والا. بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا, اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی نہیں ہے, شادی ہے پیسے کا انتظام ہے. اب بابا فرید, او بابا فرید, فرید مطلب فرید, یہ ان کا نام نہیں فرید, ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, یکتا بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی, آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی, فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار. کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے الحمدللہ, ہی سب کو یاد ہے نا. سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی, دم کیا, فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا. ڈھانک لیا, گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی, بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے, پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی رہی. رات سے صبح ہو گئی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا, اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا,
और सोना बना दिया। और मैं रात पर पड़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना, आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं, फातिहा ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा, ओ माई फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती, तेरी जबान कड़वी हो गई है। क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस ये वायरस में परेशान है। अरे नादान, सोच तो सही, कोई बस्ती से निकाल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई लूट लेगा, कोई ये करेगा वो यार कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की किताब पकड़ो, अल्लाह की किताब पकड़ो, तुम्हारे जलाए हुए चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता। आपको मिटाना आसान नहीं है, कुरान पकड़ कर देखो। क्या वो मशहूर सा वाकया मेरे मुर्शिद सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का नहीं सुना कि सरकार साबिर कलियर ने कहा था, बाबा शम्स जब तुझसे करामत का ज़हूर हो समझ जाना मेरा इंतकाल हो गया, और आ जाना फिर सीधे कलियर और फिर मेरा इंतकाल हो चुका होगा, लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाना। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती गए, दिन भर फौज में काम करते थे, रात को कुरान पढ़ते थे। बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, नाकाम हो रहा था। एक दिन बादशाह ने रात के वक्त हाथ उठा के दुआ की, मौला कामयाबी नहीं मिलती, इरशाद होता है तूफान आएगा और जिसका चिराग तूफान में भी जल रहा होगा। ये तो आपने बार बार सुना, उसका एंड सुन ले आप, आज खास उसका एंड सुन ले। शायद इसका एंड आपने नहीं सुना होगा अब तक, कम से कम मुझसे तो नहीं सुना होगा, उसका एंड सुन ले आप। बादशाह से कहा तूफान आएगा, चिराग नहीं बुझेगा। बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा, तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमसुद्दीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे किला फतेह हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खेमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता, ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहाँ तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज की इस मुबारक महफिल में अहद कर ले कि अपने घर के एक एक बच्चे को तवज्जो मेरी तरफ कर लें। बस अब इख्तिताम हो गया, ये जज हजरात तशरीफ ले आए हैं। जब जज आ जाते हैं तो फिर अपनी जरूरत नहीं रहती, और ये लोग मुझे बिठाते इसलिए कि जब तक जज नहीं आए तब तक बैठे। ये कोई तकरीर सुनने के लिए थोड़ी बिठाया है ये तकरीर कहा कि जज आए तब तक बोलिए ना। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश। अल्लाह आप लोग को मोहब्बत और सलामत रखे। असल जिंदगी हंस बोल के गुजारने का ही नाम है। हाँ, गुस्से गर्मी वाले लोग चिड़चिड़े हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते। हुजूर सबसे बड़े मुत्तकी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराते थे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रखिए। जिसकी तस्की से, मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे ना। मेरी गुजारिश है
سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے. اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا. وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے. اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے. 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا. اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے. یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تو یہ سب بچے اسکول پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں. کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5. وہ کون بچے؟ 5 بچے. آپ بیٹھ جاؤ. وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے. بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ابھی 10ویں پڑھ رہے ہیں. کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد. تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں. تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے. کون سی کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا. تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں. ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان. ہاں میں بھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے، یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا، پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی، اس کے باپ کا نکاح بھی پڑھاؤ، اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں. یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں، اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے. یہی اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو، چندہ دینا ہو دو، مت دینا ہو مت دو. چندے کی کوئی بات نہیں ہے، دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں، اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کے بھیجتے ہیں، ویسے مدرسے میں بھیجیے یہاں. اور رپورٹ، مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جاری ہے، محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی، وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، سلسلہ جاری رہے، مضبوط تعلیم ہو. تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا، تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ، میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے، سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا، اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے؟ اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے، جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں، جنتی بننا ہے، موقع ہے، اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو، جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم، صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ. اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص سے. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے، کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی، بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے. شاہ جہاں کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں. بچے آئے، دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام، عید ہے آج.
نہیں دادا عید نہیں ہے لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا, ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے, ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا, میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر. 3 فائدے نمبر 1, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا, تمہارے گناہ کو معاف کر دے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ نمبر 1 استغفار کی برکت سے سب گناہ معاف ہو جائے. ادھر استغفار کیا سب گناہ ختم. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غموں کو اور تمہارے ٹینشن کو دور, جس بلا میں تکلیف میں ہم اتنے ہوشیار ہیں نا کہ جب مصیبت میں آتے ہیں کہتے پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ یہ مصیبت آ گئی. میرے بھائی کیا نہیں کیا وہ تو اتنے پارسا نہ بنو کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. روز تو غلطی کر رہے ہو, کروڑوں غلطی کر رہے ہو, پھر سوچتے پتہ نہیں کیا غلطی ہو. یہی تو شیطان کا وار ہے کہ سب کرنے کے بعد بھی شیطان نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ ہم بہت معصوم ہیں. معصوم تو انبیاء ہیں میرے بھائی, فرشتے ہیں. معصوموں نے ایسی بات نہیں. جو معصوم ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی الظالمین. ان پہ مصیبت آتی تو وہ کہتے ہیں انی کنت من الظالمین. جو معصوم ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جو معصوم ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا. بتائیے, اور ہم لوگ ساری گناہ کر کے, برائیاں کر کے, پاپ کر کے, پتہ نہیں ہم سے کیا غلط. چھوڑو میرے بھائی, کیا نہیں ہوا یہ دیکھو. استغفار کرو. پہلی چیز سب گناہ معاف ہوں گے. دوسری چیز سارے غم پریشانیاں تکلیفیں سب اللہ دور کر دے گا استغفار کی برکت سے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی جگہ سے اللہ تمہیں روزی دے گا جس کا تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا, گمان بھی نہیں. استغفار کو لازم, کثرت سے استغفار کرو. اور جو کم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار میں خود کرتا سید المعصومین. تو 100 بار استغفار کو لازم کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار پڑھتے رہو. اور ہمارے نبی نے فرما دیا نا کہ استغفار کرنے سے غم دور ہوتے ہیں, گناہ مٹتے ہیں اور روزی ملتی ہے, میں برکت ہو. دیکھیے ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بابا سے, کہتے ہیں علامہ قاری شبیر صاحب سے, حافظ اقبال صاحب سے, مولانا شعبان صاحب سے, جدید صاحب, حضور لوگوں سے کہتے ہیں حضرت تعویذ. کب تک تعویذ کے چکر میں پڑے رہو, عمل کے میدان میں کب قدم رہے. ایک بات بتاؤں, میں تعویذ کو حرام ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک چیز آپ سے کہہ, کچھ لوگ اس کو غلط مطلب بھی لے لیں. غلط مطلب مت لیا کرو, تھوڑا دھیان سے. تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے, لیکن کبھی تعویذ اثر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. یہ تعویذ میں پڑھے ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا تعویذ دے دیا استغفار کی شکل. گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, غم بھی دور ہو رہے ہیں, ٹینشن بھی دور ہو رہے ہیں, اور روزی بھی مل رہی ہے. اور نبی پاک کی زبان سے نکل گیا تو یہ ہو کر رہے گا. استغفار کرتے کیوں نہیں؟ کرو استغفار. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی 70 بلائیں دور فرمائے گا, جس میں سب سے چھوٹی بلا غم اور ٹینشن ہے. اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جائے, ڈپریشن سے نکالنا ہے, اس کو بولو لاحول پڑھ کے. لاحول پڑھنے سے جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو کون سی مصیبت نہیں بھاگ سکتی. مگر ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں دے سکتے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں نکالنا. ہم گناہ کر سکتے ہیں, استغفار نہیں کر سکتے, پھر تو بلائی آئے گی, مصیبت ہے. قرآن کہتا ہے پھر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت, کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو بس آپ سے یہی کہیں, اللہ ہمیں آزمائش آئے. دنیا میں جو گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, دنیا بھر میں جہاں بھی گھر توڑے جا رہے ہیں, ستایا جا رہا ہے, تکلیف مصیبتیں بلائیں. بلکہ جاتے جاتے میں آخری جملہ کہہ رہا تھا, مجھے یہاں مشکات شریف کی ایک حدیث یاد. میں پوری حدیث تو نہیں پڑھتا, اس کا مفہوم پڑھتا ہوں, 2 جملوں کے اندر اس کو سن لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے, مشکات شریف کی, اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, اور کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر فرماتا ہے کہ جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں روزی دیتا ہوں اور تم پر رحمت کرتا ہوں. جب فرما برداری کرتے ہو اور اطاعت کرتے ہو, میں تم سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, روزی دیتا ہوں. اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو, پھر میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں. جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں.
اور پھر کہتا ہے جب میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں، تم مجھے نہیں مناتے نا، اب ناراض ہوئے تو منانا چاہیے نا اللہ کو، پھر تم مجھے نہیں مناتے، بے پرواہی کا اظہار کرتے ہو، تو میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، پھر جب میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ایسے لیڈر اور ایسے حکمران میں تم پر مسلط کرتا ہوں جو ظالم ہیں، اور ظالم حکمراں تم پر مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہوں، اور جو تمہیں ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تمہارے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، ان ظالم حکمرانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں چلے گا، اگر ظالم حکمرانوں کے پنجے سے بچنا ہے، گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اور توبہ کرنا ہے تو میری بارگاہ میں توبہ کرو، جب تم توبہ کرو گے، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے 1450 سال پہلے یہ دستور دیا گیا، گناہ کرو گے تو تم پر ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں گے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عجم سے لے کے عرب تک، عرب سے لے کے عجم تک، پوری دنیا کے اندر آج جو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، ذرا دیکھو تو وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ سود کھایا جا رہا ہے، زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ہیں، بلا وجہ عورتوں کو طلاق دی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بہنوں کے حقوق ادا نہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے شریف ہو گئے ہیں کہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو کتوں کو روٹی ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں، یہ جناب دیکھو یہ کتوں کو بھی روٹی کھلاتے ہیں، اور کتے کو روٹی کھلانے والے تیری ماں دوا کو ترس رہی ہے، کتوں کو روٹی بعد میں دینا، پہلے اپنی ماں کو دوا دے۔ ہیں بڑے پارسا بننے جا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا ہے۔ ہر سال حج عمرہ فرض نہیں ہے، جن کے حق باقی ان کا حق دے نظر، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، خوبصورت ٹوپیاں ہیں، حق دبا کر کے بیٹھے، بھائیوں کا بھی بیٹھے، جب مانگنے کے لیے آتے ہیں تو لڑائی جھگڑا کر کے نئے نئے بات کرتے ہو، دادا گیری کرتے ہو۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ کسی کی انگلی کے پورے کے برابر بھی زمین تم نے ہڑپ کی ہوگی تو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹ کے قیامت کے دن تمہاری گردن میں لٹکایا جائے گا، اور جب تک سب کا حساب نہیں ہو جائے گا وہ لٹکے رہے۔ مجھے تو لگتا ہے یا اللہ 50 روپے کا ہار پہن کر ہم 1 گھنٹہ تقریر نہیں کر سکتی، پوری زمین جو گلے میں جن کے لٹکا دی جائے گی 50,000 سال تک، ان کا کیا بنے گا؟ اور لوگ ایک انگلے کے پورے کے برابر زمین نہیں ہڑپ کیے، وہ تو پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر لے، کارخانے ہڑپ، سائزنگ ہڑپ کر دینے کا نام ہی نہیں لیتے، بھائی بہنوں کو دینے کا نام ہی نہیں، چچا زاد بھائیوں کو نہیں دیتے، بھائیوں کو نہیں دیتے، پھپھیوں کو نہیں دیتے۔ یاد رکھو اللہ پاک فرما رہا ہے جب تم گناہ کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں۔